الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اللہ ينصر من يشاء وهو العزیز الرحیم وعد اللہ لا يخلف اللہ وعدہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون۔ یہ سورۃ روم ہے اور یہ نزول میں 84 ہے، سورۃ انشقاق کے بعد نازل ہوئی۔ موجودہ ترتیب میں قرآن شریف کی 30ویں سورت ہے۔ سورۃ عنکبوت میں آزمائشوں کا ذکر تھا اور اس صورت میں فتوحات کا ذکر ہے۔ آزمائش جتنی کٹن آ جاتی ہے اور صبر و استقامت سے سہ لی جاتی ہے، اتنا ہی ان کا نتیجہ دور رس اور میمون اور محمود ہوتا ہے۔ چنانچہ مسلمان جب مکہ مکرمہ میں تھے اور مشرکین کی طرف سے مظالم تھے، اس زمانے میں دو بڑی طاقتیں تھیں دنیا میں، ایک روم اور دوسری فارس۔ روم اہل کتاب تھے، مسلمانوں کے قریب سمجھے جاتے تھے، اور فارس لامذہب تھے، مجوسی تھے، مشرکین ان کو اپنے قریب سمجھتے تھے۔ ان دونوں کے درمیان مدتوں سے تصادم رہتا تھا۔ این اس وقت اہل فارس نے اہل روم پر غلبہ پایا اور بہت ہی زیادہ نقصان ان کو پہنچایا۔ یہ خبریں جب مکہ پہنچی تو مشرکین نے اس سے یہی کہا کہ اس طرح ہم بھی تمہیں فنا کریں گے، لیکن ابو بکر صدیق نے امیہ ابن خلف سے کہا کہ نہیں، یہ عنقریب دوبارہ روم غالب آئے گا اور فارس مغلوب ہوگا۔ اور فی بضع سنین، بدع کا پہلا اطلاق جو ہے وہ 3 پر ہے اور شروع اور آخر 10 تک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو کہا کہ بات تو آپ نے صحیح کہی ہے، لیکن بدع کا اطلاق صحیح نہیں کیا۔ البدع من 3 الی 10، چنانچہ 10 اونٹنیوں کی جگہ 100 کر دو، لیکن بدع کا مفہوم بڑھا دو اور 10 کر دو۔ چنانچہ این اس وقت سن 2 ہجری میں جب بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور مشرکین باوجود لاؤ لشکر کے اور ہر طرح لیس ہونے کے بری طرح پٹ گئے، 70 آدمی بما ابو جہل کے ان کے مارے گئے اور 70 آدمی ان کے گرفتار کر لیے گئے۔ این اس وقت خبر آئی کہ روم نے دوبارہ فارس پر فتح حاصل کر لیا اور فارس بہت بے عزت ہو گیا، دوشیزاؤں تک دینے کے لیے تیار ہو گیا، اور روم عراق تک پہنچ گیا اور فلسطین پر قبضہ بحال کر لیا۔ ابتدائی صورت میں اس کا تذکرہ ہے۔ الف لام میم غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے فی ادنى الارض، قریبی ملک میں یعنی شام کی طرف، وهم من بعد غلبهم سيغلبون، اور وہ اس مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آئیں گے۔ فی بضع سنین، چند سالوں میں، جو 3 تا 10 ہے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، جس دن مسلمان بھی خوشی منا رہے ہوں گے، یعنی بدر کی فتح حاصل ہوگی۔
بنصر اللہ، اللہ کا وعدہ اللہ کی امداد سے، ینصر من یشاء، وہ امداد کرتا ہے جس کی چاہے، وہو العزیز الرحیم، اور وہ غالب اور رحمت والے ہیں۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، خلاف نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر ان کے جانتے نہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، جانتے بھی ہے تو وہ سرسری دنیا کی زندگی، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور وہ آخرت کے راز و رموز سے اور واقع عواقب سے بالکل غفلت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت اور ان آیات کی صداقت پورے عالم میں منوائی، اور یہ دن تھا اور وہ دن تھا کہ پھر کبھی مشرکین نے فتح کا منہ نہیں دیکھا، مسلسل پٹتے گئے، یہاں تک کہ سن 8 میں پیغمبر و صحابہ فاتح و غانم بن کر آئے، اور مشرکین یا تو ایمان لائے یا در بدر خاک برسر ہو گئے۔ ایک عالم دین گزرے ہیں، ابو ریحان ابو الحکم ابن برجان۔ اصل میں جس جگہ وہ رہتا تھا وہ دریا کے 2 گھاٹ تھے، اور ہر گھاٹ سے جزیرے تک جانے کے لیے ایک برج بنا تھا، ایک کا نام زالقہ تھا، دوسرے کا نام رازقہ تھا۔ درمیان میں ایک جزیرہ تھا جس میں وہ بزرگ عالم دین رہتے تھے۔ اس بزرگ عالم دین کو قرآن کریم کا ایک علم ہے جو مغیبات سے وابستہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں دسترس عطا فرمائی تھی۔ اس زمانے میں بڑا خطرناک مسئلہ یہ تھا کہ یہود و نصارا نے گٹھ جوڑ کے ساتھ القدس پر قبضہ کیا تھا، اور مسلمانوں کے لیے پورے عالم کے اندر یہ بہت ہی زیادہ بدنامی اور بدشہرتی اور بے عزتی کی بات تھی۔ سورۃ روم کی ان ابتدائی آیات سے ابو ریحان ابو الحکم ابن برجان نے ایک استدلال کیا، اور اس استدلال پر وہ اٹل رہے، اور انہوں نے کہا کہ 583 ہجری میں رجب کا مہینہ ہوگا اور دوسرا جمعہ ہوگا، اور اسلامی لشکر القدس میں داخل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ القدس فتح کر کے دے گا۔ چنانچہ 583 ہجری اور جمعہ ثانیہ رجب کا، اس کے درمیان کچھ فصل تھا۔ ابو ریحان بھی فوت ہو گئے اور خوشخبری رہ گئی، اور خوشخبری نور الدین زنگی کو پہنچی تھی۔ نور الدین زنگی نے تیاری کی اور ایک ممبر بنایا کہ فتح القدس کے دن اس پر خطبہ دیں گے۔ وقت موعود سے 10 سال پہلے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کا کمانڈر ان چیف صلاح الدین یوسف ابن ایوب تھا، جو صلاح الدین ایوبی کہلاتے ہیں۔ نور الدین نے بوقت وفات ان سے پوچھا، انہوں نے کہا سر کٹا دوں گا، القدس میں فوج داخل کروں گا۔ نور الدین نے کہا کہ پھر میں مرا نہیں ہوں گا، زندہ ہوں گا۔ خدا کا کرنا یہ تھا کہ ابو ریحان ابو الحکم ابن برجان کی نصیحتوں کے مطابق جو انہوں نے سورۃ روم کے مغیبات سے نکالا تھا، 583 ہجری جب آئی تو دستور یہ تھا کہ فلسطین کو قبضہ کرنے کے لیے وہاں بلقا کے اندر ایک بہت بڑا قلعہ ہے، اس کو قلعۃ الشہباء کہتے ہیں۔ آج کل اس جگہ کا نام کرک ہے، کرک۔ محب الدین تبری نے اس پر شعر بھی کہے تھے
کہ وفتح کا القلۃ الشہباء فی سفری مبشر بفتوح القدس فی رجبی، یہ آپ نے جو قلعہ شہباء سفر میں فتح کیا، یہ خوشخبری ہے کہ رجب میں آپ بیت المقدس فتح کریں۔ کردستان کے آخری سائٹ کیکریت ہے، کیکریت سے بیگل بجایا گیا اور لوگوں سے کہا گیا کہ یا موت ہو یا فتح، لوگ ساتھ ہوتے رہے۔ جب القدس آیا تو 14 لاکھ مسلمان جمع تھے۔ صلاح الدین یوسف بن ایوب نے یہود و نصارا سے طویل مذاکرات کیے اور گمسان کی رن لڑی گئی۔ تفصیل مجھے پوری یاد ہے، ابو شامہ عبد الرحمن نے اپنی کتاب الروضتین باخبار الدولتین عین نوریہ و صلاحیہ میں نقل کیا ہے۔ چنانچہ رجب کا دوسرا جمعہ تھا اور اسلامی لشکر عزت و احترام سے اندر داخل ہوا، دوسرے راستے سے یہود و نصارا بھاگے۔ جمعے کا دن تک لوگوں نے کہا کہ جمعہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ابو ریحان کی وصیت میں تھا جو اس نے سورۃ روم کے مغیبات سے نکالا تھا کہ نہیں، اس کے بعد والا جمعہ پڑھو گے۔ دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ بیت المقدس کے پرلے سائڈ پر یہود و نصارا نے خنازیر پالے، 30,000 خنازیر تھے، اور 200 میل تک القدس کا وقف ہے، وقف المسجد فی حکم المسجد۔ چنانچہ 200 میل دور لے جا کے ان کو قتل کرنا تھا، تو ظہر پڑھ لی گئی اور جمعہ نہیں پڑھ سکے۔ اگلے جمعے کو قاضی شداد نے خطبہ دیا ہے، صلاح الدین موجود تھا۔ قاضی القضات قاضی شداد نے گزارش کی کہ آپ خطبہ دے، آپ سب صلاحیتوں سے پر ہیں۔ صلاح الدین نے کہا میں آپ کا سپاہی اچھا رہوں گا، خطبہ آپ دے۔ یہ حیرانگی کی بات ہے کہ یہ فی البدی خطبہ قاضی شداد نے دیا ہے، جو 27-28 صفوں میں، اور اس خطبے کے اندر بیت المقدس کی تاسیس اور تاریخ، پیغمبر کا وحی سے معراج جانا اور اس کی حکمت اور وجوہات، اور اس وقت تک القدس پر آئے ہوئے ادوار اور ان کی تفصیلات جس شان سے بیان ہوئے ہیں، اس کو دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ دنیا سے علم ختم ہو گیا۔ عالم تو یہ تھے کہ ممبر میں اندہ کا سرالو کے ناستو اور خطبہ شروع اور سو خطبہ دا چدہ سے خطبہ دا چپا خلق پا جڑ پا اوہ کو جڑ۔ تبھی تو بادشاہ نے کہا صلاح الدین نے کہ میں تو سپاہی رہوں گا اور میں تو تلوار لے کے محراب میں کھڑا رہوں گا، خطبہ آپ دے، نماز آپ پڑھائیں۔ اور دوسرے جمعے میں یہ بھی حکمت تھی کہ مصر سے وہ ممبر جو اس فتح کی خوشی میں پہلے سے نور الدین زنگی نے بنایا وہ پہنچ گیا۔ حافظ ابن کثیر نے کہا ہے کہ میں نے اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے پوچھا کہ یہ کون سا علم ہے، تو کہا وہ ہنس پڑے، انہوں نے کہا کان فجأة وجعلها اللہ نجابۃ، ایک اچانک کا تیر تھا، خدا نے لگا دیا صحیح طرح۔ اور ایسے کتنے علوم ہیں دنیا کے اندر جو ایک عالم کو حاصل ہے اوروں کو نہیں ہے۔ مجدد رحمت اللہ علیہ خواجہ باقی باللہ کے خلیفہ ہے، بہت تذکرہ کرتے تھے۔ کسی نے کہا ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی اور نہیں ہے، کہا چلو قرآن شریف دیکھتے ہیں۔ وہ آدمی حیران ہو گیا، اس کو کہا آپ قرآن مجید کھولے، قرآن مجید کھولا تو یہ آیت نکل آئی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، یہاں پاک باز لوگ رہتے ہیں، اللہ ان پاک بازوں کو پسند کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو یہ اتفاق سے نکلا۔ مجدد نے کہا ایک اور جگہ نکالو،
اس نے قرآن مجید نصف کے بعد کھولا تو یہ جگہ نکل آئی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اس آدمی نے سلام کیا اور خواجہ باقی باللہ کے نام پر چومی لی اور کہا کہ واقعی عند اللہ یہ رجال رسیدہ ہے۔ ابو ریحان ابو الحکم ابن برجان کی تفسیر 5 جلدوں میں آ گئی ہے، قاری احسان صاحب نے مجھے بھیجی۔ یہ واقعی جس اشارات اور دائرے کے اندر انہوں نے روم کا دائرہ بنایا اور اس کے بعد القدس کا دائرہ اس سے ملایا اور پھر 583 پکڑا اس طرح، سو خاص علم اللہ اور کرا۔ علماء دین اس طرح کہتے ہیں کہ شرائع کا علم یہ 1% ہے اور تکوینیات اور مغیبات کا علم 99% ہے۔ یہ 1% تو کھل گیا لیکن 99% سربمور ہے اور سربستہ ہے۔ خود قرآن کریم میں موجود ہے کہ زکریا علیہ السلام مائی مریم کے کمرے میں آئے تو بے موسم پھل دیکھا، حیران رہ گئے، اور پھر بے موسم اولاد مانگی، اللہ نے قبول کی۔ خود قرآن کریم میں ہے کہ مصر سے پیراہن یوسفی روانہ ہوئی اور شام کے اندر یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ قرآن کریم میں ہے کہ حضرت سلیمان نے بلقیس کے دربار میں پہنچنے سے پہلے سبا سے اس کا وہ شاہی و عالیشان تخت پہنچانا چاہا تو آصف ابن برقیہ جو حضرت کے خاص شاگرد اور خلیفہ اور سیکریٹری تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم سے نوازا تھا، اس نے آنکھ کے جھپکنے میں سلیمان کے سامنے رکھی۔ اس کی تشریح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی اور صحابہ نے بھی سوال نہیں کیا، کیونکہ قرآن ایک زمانے نہیں قیامت تک کے لیے، تو ایسے حالات پیش آئیں گے۔ ہمارے زمانے میں اتنا ہو سکا کہ ایک ملک کی خبر آنن فانن دوسری جگہ پہنچ سکتی ہے، اور یہ کچھ لوگ یہاں پیسے لے لیتے، کہتے گھر بیچتے، وہ کوئی 3-13 کر کے وہاں پہنچ جاتے، تو آثار ہو گئے نا۔ اور عین آپ مثلا کراچی کو اٹھا کر کابل لے جائیں اور کابل کو اٹھا کر کے آپ مدینہ منورہ لے آئے، یہ علم بھی آنے والا ہے، پورا شہر اٹھے گا۔ دیوانہ بابا سوات میں ایک بزرگ گزرے ہیں، اس نے دلی میں مسجد بنائی تھی، اب بعد میں خیال ہوا کہ مجھے تو اپنے گھر جانا ہے سوات، تو پوری مسجد اٹھا کر کے روانہ ہو گئے۔ راستے میں کسی نے کہا دیوانہ بابا مسجد تو خدا کا گھر ہے، رہنے تو لوگ نماز پڑھیں گے، وہیں رکھ دیا اور ٹیڑھا رکھا ہے، جہاں سے اٹھایا وہ جگہ بھی معلوم ہے اور جہاں رکھ دیا وہ جگہ بھی معلوم ہے، مسجد موجود ہے، پورا جماعت اگر آغش کر۔ کیا خدا کے بہادر بندے ہیں وہ، یہ سب قرآن کے علوم ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے سوچا تک نہیں اپنے بارے میں، یعنی دل میں، ما خلق اللہ السماوات والارض، نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمان و زمین، وما بینہما، اس کے درمیان میں، الا بالحق، مگر حق شناسی کے لیے، وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، اور ایک وقت طے شدہ سمجھنے کے لیے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور بے شک بتیرے لوگ رب سے ملنے کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ انکار آخرت کا اتنا قبیح ہے کہ اس کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔
آیتوں میں اشارے ہیں کہ آخرت کا عقیدہ اور اللہ پر باور اور توکل جتنا مستحکم ہوگا اتنا آدمی باکمال بنے گا۔ اولم یسیروا فی الارض، آئے یہ چلتے نہیں ملکوں میں، فینظروا پس دیکھا ہے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسے رہا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، کانوا اشد منہم قوہ، وہ ان سے زیادہ مضبوط تھے طاقت میں۔ یہ بیان نہیں ہوا کہ ان کی طاقت کتنی زیادہ تھی۔ حضرت عمر نے مدینہ منورہ میں منبر پر کہا یا ساریۃ الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور ساریہ نے شمال مصر میں سن لیا۔ اب وہ نماز چھوڑ کر کے جب متوجہ ہوئے تو وہاں دشمن تیاری کر رہا تھا جمعے کے وقت حملہ کرنے کا، اور یہی عمر ہے جس نے بحر احمر کو خط لکھا تھا، ان کنت تجری فجری بامر اللہ وان کنت تجری کما تحب حاشا وکلا وباللہ وتاللہ لا یمکن الی یوم القیامہ، آپ جس رسم کے قائل ہیں ہم نہیں کرنے دیں گے۔ اور حضرت عمر کا خط دیکھنے کے بعد سمندر پیچھے چلا گیا۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، میرے دادا کا نام عمر دین تھا، اور کوئی چھوٹا ووٹا کاروبار کرتے تھے، کبھی ربش بیدل تنالتے اوڑے والتے بیلتے اوڑے، تو وہ کہیں اسی طرح کہیں دور گئے تھے، اور جہانگیرہ کا جو دریائے کابل ہے وہ چڑھ آیا تھا، اور سارا جہانگیرہ باہر نکلا، بادو بابا اڑتا ہوئی التخلق تلا، اثر میری دادی بچوں کے ساتھ رہ گئی تھی، اور ہمارے گھر کے کمرے کے اندر پانی گھوم رہا تھا، کمرہ دبو نہ ڈکشی ہوا۔ اتنے میں دادا آئے تو ہماری دادی نے کہا کہ ایسا کوئی کرتا ہے جو آپ نے شروع کیا ہوا ہے، مجھے بچوں سمیت یہاں چھوڑا ہے، میں کس کے ساتھ جاؤں؟ دادا جان نے کہا کہ ہم نے کہیں نہیں جانا ہے، دریا نے جانا ہے۔ اب وہ قرآن شریف لے کر کوئی جگہ قرآن مجید میں نکالی، اور اس کے بعد دریا کو خدا کا اور قرآن کا واسطہ دیا، تو کہتے ہیں دریا نے ایک چپا مارا تو نیچے ہو گیا، دوسرا چپا مارا اور جو تیسرا چپا مارا تو معمول کی جگہ پہ پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا ہم نے کہیں نہیں جانے، دریا کو جانے، ہمارا گھر چھوڑے نکلو یہاں سے۔ اس لیے کہ عوام میں بھی خواص ہوتے ہیں۔ میں نے آپ سے ایک دفعہ گزارش کی، اور بہت ہمارے بیانات سننے والوں کو یاد ہوگا، کہ وہاں ہمارے ملک میں چونکہ مرچ کا استعمال بہت زیادہ ہے، اس لیے تقریباً ہر گھر میں کسی ایک فرد پر کوئی نہ کوئی پھوڑا نکلتا تھا، پارچہ مشینے ہو خرے ہو راختے ہوگا پارچہ با۔ تو میرے اوپر بھی ایک دفعہ نکل آیا، وہ ایسا خطرناک ہوتا ہے کہ ساری رات میری والدہ بیٹھی رہتی تھی، کبھی میں کہتا کہ پانی لاؤ، میں اس میں انگلی رکھتا ہوں، اور کبھی کہتا تھا کہ نہیں آگ لاؤ، میں اس کو جلاتا ہوں۔ جب صبح کا وقت ہو جاتا تھا تو تھوڑا سا آرام یا تھکاوٹ زیادہ ہے، تو میں دریا کے کنارے نماز پڑھ رہا تھا، مسجد میں تو جا نہیں سکتا تھا، تو ایک آدمی نے مجھے کہا کہ الکا خشتہ گل بابا غستا سے خپل لے خدا دمائی کرنا۔ ایک بزرگ تھے خائستہ گل، وہ والد صاحب کے دور کے رشتہ دار تھے، تو میں دریا کے کنارے گیا، وہاں واڑا مالت کے پورتا ختم بابا جی خشتہ گل جماعت نہ روتے بچے پا خیر آلے دا سدی وہی تو نہ جوڑا ہے، اور مجھے کہا آپ تو بیمار ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا چلے ابھی اس کو ٹھیک کر دیں، اسی طرح کہا اسی ٹھیک کہو۔ مجھے اپنے گھر لے گئے، اور اپنی اہلیہ جو ان کی تھی آوازان نمود آ گئی، آوازان دا سے ہوکا خی پراٹھی اور خشتہ اور مزیدار چائے پخی کا دا معشوم چی دے دا دیر رزو نهار دے،
اور میں حیران تھا کہ یا اللہ میرے اوپر دنیا گھوم رہی ہے، میں کیسے کھاؤں گا پیوں گا. میں پلنگ پہ مجھے بٹھایا اور خود وہ پینتی کی طرف بیٹھ گئے اور سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھتے رہے اور اس دانے کو اللہ کا واسطہ دیتے رہے، یا لا الہ الا اللہ. قرآن سامنے، رمضان کا موقع ہے کہ جب اس نے پہلی مرتبہ چوف کیا نا تو میری آنکھ کھل گئی. 2 اور 3 دفعہ چوف کرنے کے بعد مجھے محسوس ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ دانہ کہاں ہے، بالکل بدن نہ لڑا، ختم ہوا. اور 5-6 پراٹھے ان کے گھر میں نے کھائے. شرم آئی کہ یہ کہیں گے کہ یہ کیسا، کیونکہ کئی دن سے واقعی. تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہم نے باکمال دیکھے جو ایسا کوئی باکمال نہیں. ابھی حال ہی میں یہ مولانا سہیل کے شاگرد عبد القدیر و عبد البصیر، وہ آئے تھے، عبد الغفور ڈیرئی کے بیٹے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے والد کے انتقال کے بعد ہمارا ایک جٹ جاہل بھائی ہے، اس نے کہا میں اپنے والد کے پیچھے مرنا چاہتا ہوں، اور کوئی کھانا وانا نہیں کھاتے تھے. تو چند دن کے بعد میرے والدہ نے ساتھ بٹھایا اور گوشت اپنے مرغی کے سالن میں نوالے بنا بنا کے اس کو دے رہی تھی. پہلے ہی نوالا اس کے منہ میں دیا اور وہ گلے میں اٹک گیا. پورے گاؤں میں محنت کی گئی لیکن کچھ نہیں ہوا. پشاور لے گئے رات کو لیڈی ریڈنگ اسپتال. لیڈی ریڈنگ اسپتال کے باہر کچھ نوجوان کھیل ویل رہے تھے، گپ شپ رہے. ان میں سے ایک ان کی طرف آیا اور کہا کیا ہو گیا؟ کہا کہ نوالا پسا ہوا ہے. کہا وہ تو فلاں گاؤں میں ایک گھرانہ ہے اور وہ دم کرتے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں ساتھ چل سکتا ہوں. اسپتال میں کچھ بھی نہیں ہوگا، خالی آپریشن اور یہ وہ مصیبت ہو جائے گی. کہا ہمارے ساتھ بیٹھ گیا. ہم اس گاؤں کو 2:30 بجے رات کو پہنچے. ہم نے وہاں دستک دی. آدمی آیا، بہت گالیاں ہم کو دی. وہ مشہور تھا کہ یہ شخص گالیاں دیتا ہے. اور پھر سامنے ایک خاتون کھڑی تھی. اس نے کہا وہ بیمار ہے کہاں؟ ہم نے کہا یہ چارپائی میں ہے. تو کہا وہ کمرے کے بیچ میں کھڑی تھی، آل ترہدا سے کر چوفے کرنے ہوئے مارو روچے نوالا لاڑا تیرا. نوالا اتر گیا. ابھی کا واقعہ ہے دور کی. ابھی وہ لڑکا آیا تھا تب واقعہ متا اور عبد القدیر. وہ جہانگیر میں خاتون تھی عائشہ بی بی ماڑگانوں کے نواغی بدا. خواتین کے جو پیٹ میں بچے مر جاتے ہیں پھر اس کو نکالنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. وہ کوئی دم کرتی تھی اور وہ بچہ نکل آتا تھا. تو استاد محترم مولانا عبد الحنان صاحب نے فرمایا کہ میں اکثر ان کو برا بلا کہتا تھا کہ یہ جھوٹی ہے. کہا اچانک ہمارے گھر کی پلی ہوئی خوبصورت بچڑی پہلی بار کی محسوس ہوا کہ اس کا بچہ پیٹ میں مرا ہے، اور وہ کئی دن سے چارہ وارہ نہیں کھا رہی تھی، بس خفا بولاڑا ہوا مرگ پہ انتظار. میں اس کے پیچھے گیا، عائشہ بی بی کے پیچھے. عائشہ بی بی نے کہا کہ میں نے آج تک انسانوں کو دم کیا، کبھی حیوان کو نہیں کیا ہے، لیکن آپ بڑے عالم ہیں، دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں، ہمارے گاؤں و علاقے کی عزت و ناموس ہے، آپ مجھ سے خفا بھی رہتے. کوشش کرتی ہوں میں کہ آج آپ کی بچڑی کو آرام آ جائے. تو کہا یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئی، اور میرا بھتیجا عتیق الرحمان جو ہے وہ بھاگتا ہوا آ رہا تھا. کہا میں نے کہا ذبح کر لی؟ کہا نہیں، بچہ پھینک دیا مرا ہوا. کہا وہ اندر سے آئی، اس نے کہا چلو مبارک ہو. بولے سے ماتا کسے گڑی ہے میرا کمالات پکی ہوئے گورا کا صحیح ہوئے سور رضو نہ جوڑا ہو دی دم کا. بس اسی طرح جہانگیرے اور اکوڑے کے بیچ میں ایک گاؤں ہے، اس کو کہتے ہیں اسوڑے. وہاں کا ایک خاندان جو ہے نا وہ جانوروں کو دم کرتے ہیں. جانور پیشاب میں اور پانی میں کھڑے رہنے سے ان کے کوروں میں اور پھر ان کے ہونٹ میں، کیونکہ وہ کور کو چاٹتے ہیں نا، کیڑے ہو جاتے ہیں، اور جانور پر نہ بیٹھ سکتا ہے، ہر وقت پاؤں پٹاختا ہے.
تو وہاں کا تو مجھے کہا گیا کہ آپ میاں صاحب کا انتظار نہ کرے، اسکول کی چھٹی ہو گئی ہے، ان کے بچے آ رہے ہیں، وہ بچہ دم کرے تب بھی وہی ہے۔ میں آؤ کہنا، وہ لڑکوں میں سے ایک کو لڑکوں نے کہا ہے مہمان آیا ہوا ہے، اس کے بیل کو جو ہے نا تبک پختوں کو ہوتا تبک پر اس بیماری کو بے غوئے تبک شوے دے، تو بستے سمیت ایسا سائڈ پہ ہو گیا۔ اب مجھ سے پوچھا کہ بیل کا رنگ کیا ہے، میں نے کہا سفید ہے۔ سینگ کتنے بڑے ہیں، میں نے کہا اتنے اتنے ہیں۔ آپ جب آ رہے تھے تو بیٹھا ہوا تھا یا کھڑا، میں نے کہا بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ 2-3 سوالات مجھ سے کیے اور پھر قریب سے گھاس کاٹ کے اور اس کو کچھ کلمات پڑھ کر کے جہانگیرے کی طرف دیکھتے ہوئے اور اس کو 3-4 کٹ لگائے اور مجھے کہا انشاءاللہ آرام آ جائے گا، چلے آپ۔ میں جب گاؤں گیا، والدہ صاحبہ نے کہا کہ سارے کیڑے گر رہے ہیں اور ہر کیڑا 3 جگہ سے کٹا ہوا ہے۔ فرمایا کہ کانو اشد منہم قوہ، وہ ان سے بھی زیادہ مضبوط تھے طاقت میں، وآثار الارض، اور زمین آباد کرنے میں، وعمروہا، اور اس کو تعمیر کرنے میں، اکثر مما عمروہا، زیادہ جو انہوں نے آباد کی، وجاءتہم رسلہم بالبین، اصل میں آثار الارض کے معنی ہیں کاش کے ذریعے آباد کرنا، اور عمرو کے معنی تعمیرات کے ذریعے آباد کرنا۔ ملک 2 طرح آباد ہوتا ہے، یا تو فصلیں بہت ہو جاتی ہیں، ہندوستان کو یہ شرف حاصل تھا کہ ہر چیز میں خود کفیل تھا، انگریزوں نے نقصانات پہنچائے، اور دوسرے کہ تعمیرات اس ملک کی بڑی زبردست۔ وجاءتہم رسلہم بالبینات، آئے ان کے پاس پیغمبر معجزات لے کر، فما کان اللہ لیظلمہم، نہ تھے اللہ کہ ظلم کرے ان کے ساتھ، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ خود ظالم تھے۔ اللہ، وہ زمینیں بھی بنجر ہو گئی، وہ عمارات بھی ڈاک گئی۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر ہوا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برا کیا تھا، برا۔ السوء یہ عاقبت کی صفت ہے، اور عاقبت چونکہ مضاف ہے الذین کی طرف، اس لیے اس پہ الف لام نہیں آ سکتا۔ ان کذبوا بآیات اللہ، کہ انہوں نے تکذیب کی خدائی آیات کی، وکانوا بہا یستہزئون، اور اس کا استہزاء کرتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق، اللہ پیدا کرتے پہلے بھی، ثم یعیدہ، پھر لٹائے گا بھی، ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی طرف واپس کیے جاؤ گے۔ وہ امام غزالی کو ایک شخص نے کہا تھا نا، کہا مجھے باس بعد الموت سمجھائے تو میں مان لوں گا، تو امام غزالی نے کہا کہ آپ مجھے پہلا مبدأ سمجھائے جس میں آپ اور ہم پیدا ہوئے، تو آپ کو دوسرا انہوں نے کہا مجھے تو کچھ بھی پتہ نہیں، کہا ہوا ہے یا نہیں، کہا کہ ہوا ہے، کہا تجھے اور مجھے علم ہو یا نہ ہو لیکن مرنے کے بعد جینا ہے۔ الحمدللہ۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، جس دن قائم ہوگی قیامت، مایوس ہو جائیں گے جرائم پیشہ لوگ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ، نہیں کام آئیں گے ان کے معبود شفاعہ جو انہوں نے سفارشی سمجھے تھے، وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان پجاریوں سے انکار کر لیں گے، یا یہ ان کے معبودوں نے، مشکل کشاؤں نے کا انکار کر لیں گے۔ مہر کی تجھ سے توقع تھی، ستم گر نکلا، موم سمجھاتا تیرے دل کو، سو پتھر نکلا۔ ویوں پہ دکلی تو مت شما، بل میں جانان پر ہزاران لو مہینہ۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی، یومئذ یتفرقون، اس دن یہ علیحدہ علیحدہ ہوں گے، جوا باز علیحدہ، شرابی علیحدہ، زانی علیحدہ، بدعتی علیحدہ، یہودی علیحدہ، ہندو اور سکھڑے علیحدہ۔
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور عمل کیے نیک، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، ان کے باغیچوں میں آؤ بگت کی جائے گی، یحبرون آؤ بگت۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جو کافر ہیں، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور تکذیب کی ہماری آیتوں کی، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کے ملنے کی، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، یہ لوگ عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ، پس پاکی اللہ کے لیے جو تم شام کرتے ہو، وَحِينَ تُصْبِحُونَ اور جب صبح اٹھتے ہو۔ صبح و شام اصل میں قدرت کے چشمہائے نیرنگی کے نظارے ہیں، بکرۃ واصیلہ بکرۃ وعشیہ۔ حدیث میں ہے کہ ان اوقات میں دل اپنے مقام سے ہلتا ہے، تو تم لوگ تسبیح کرو کہ دل کو قوت نصیب ہو جائے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کے لیے حمد و ثنا ہے آسمان و زمین میں، وعشیًا اور شام کو، وحین تظہرون اور جب تم دوپہر کرتے ہو، یخرج الحی من المیت نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، ویخرج المیت من الحی اور نکالتے ہیں مردے کو زندے سے۔ یہ نظام ہے، مرغی زندہ ہے، انڈا مرا ہوا ہے، انڈا مرا ہوا ہے، چوزا زندہ نکل آتا ہے۔ کافر مرا ہوا ہے اور ان سے پیغمبر اور ولی نکلتے ہیں۔ پاک پیغمبر نوح علیہ السلام سے دیکھو کنعان کافر نکلا۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اور آباد کرتے ہیں زمین کو بنجر ہونے کے بعد۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ اسی طرح تم بھی قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ یا اللہ ہماری مدد فرما۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ پیدا کیا تم کو مٹی سے۔ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ پس ناگہاں تم بشر ہو جو زمین میں پھیل رہے ہو۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے کہ پیدا کیا تمہارے لیے تم ہی میں سے تمہارے جوڑے بیویاں۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ سکون کرو اس کے پاس۔ بیوی وہ ہوتی ہے کہ خاوند آئے تو اس کو سکون ملے، بیوی وہ نہیں ہوتی کہ بلا گئی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے بلا جان، اور جیسے خاوند کو دیکھا نہ کری تیری دی کری تیری ڈیری سری دی، بیڑی نے گائے نے اپنے سینگ تیز کیے ہوئے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور ڈالا ہے تم میں پیار اور نرمی۔ کہ جوانی میں پیار ہوتی ہے نا میاں بیوی میں، تو بڑھاپے میں پھر مزمل کی والدہ مجھے باقاعدہ خط لکھتی تھی کہ میرے میاں کو آپ نے بہت ڈانٹا ہے۔ یہ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ وہ کہے گا میری بوڑھی کا خیال نہیں رکھا، بوڑھی کہے گی میرے بڈھے کا خیال نہیں رکھا گیا۔ اور اگر جوانی میں محبت نہ ہو تو خزا بخاون تو ایسا زخبل کار کوا اور خاون بخیر تو زچکم خاصین اسا زدے سکو، اس لیے کہ جوانی محبت سے گزری نہیں۔ کیسے عجیب نظام ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے۔ بھئی کام بھی ایسا کرو نا کہ جس سے آپ میں محبت آ جائے، اور عورت بھی اس انداز سے رہ کے تو عورت کم بولے تو محبت بڑھے گی، اور خاوند جو ہے نا کبھی بھی اپنے خاندان کی برائی اس کے سامنے نہ کرے، کیونکہ پھر وہ کرے گی اور آپ کچھ نہیں کہیں گے تو بڑوا سمجھے جائیں گے، اور وہ کچھ کہو گے تو لڑائی لڑی جائے گی۔ تو دونوں باتیں صحیح نہیں ہے، بے غیرت ہونا بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اتنا زوراور ہونا کہ آئے دن میاں بیوی میں جھگڑا ہو۔
ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، قدرت کی نشانیوں میں سے ہے پیدا کرنا آسمان و زمین کا، واختلاف السنتکم والوانکم، اور اختلاف ہے تمہاری زبانوں میں اور رنگوں میں۔ ایک باپ کے 4 بیٹے، سب کے رنگ تجمل کا اور مزمل کا اور مدثر کا اور۔ مزمل کے 4 بیٹے جنید، احمد، شعیب، حمید، سب ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں۔ یہ قدرت کی نیرنگیاں ہیں۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں کائنات کے لیے۔ زبانوں کا مختلف ہونا، کبھی ہم پشتو بولتے ہیں تو ہمارے بھائی کہتے پشتو شروع ہو گئے۔ بابا آپ بھی ہیں، اسی آسمان سے آگے افلاک اور بھی ہے، لاکھوں پختون بھی سن رہے ہیں۔ ہم پوری زندگی آپ کی اردو میں گزار رہے ہیں تو وہ کچھ نہیں کہتے، اور ہم کہیں ان کی دل بستگی کے لیے کوئی شعر و سخن کر لیتے ہیں۔ یہاں ایک بزرگ استاذ تھے، مجھے کہا آپ پشتو بولتے ہیں، لوگ ذرا محسوس کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں ان بے غیرتوں میں نہیں ہوں جو اپنی زبان پر شرمائے۔ چند دن بعد کہا کہ میں نے دیکھا لوگوں کو پشتو سے پیار ہو گئی۔ تو زبانوں کا اختلاف زبردست ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم سوتے ہو رات کو اور دن کو۔ جنید ہی ہوگا یہ تو، جس کی نیند کبھی موجودہ دنیا میں پوری نہیں ہے۔ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور تلاش کرتے اس کا فضل۔ علماء کہتے وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ، اور وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ اس کے ساتھ ہے، رات کو سوتے رہو، دن میں کام کرو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دن کو سونے کے بجائے جاگے رہنا اچھا ہے، اور رات کو جاگنے کے بجائے سونا بہتر ہے۔ البتہ مبارک راتیں یا اچھے اوقات جن میں شریعت کی ترغیب و تاکید آئی ہے وہ مستثنیٰ ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ دکھاتے ہیں تم کو بجلی ڈرا کر اور امید دلا کر۔ بجلی جب چمکتی ہے کہیں تندر ہم پر نہ گرے، اور خوشی یہ ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے موسلادھار بارش ہو جائے اور ہماری سرزمین آباد ہو جائے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارتے ہیں آسمان سے پانی۔ فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پس آباد فرماتے ہیں زمین کو بنجر ہونے کے بعد۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں بھی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ عقل لویا خزانہ دا گل محمدہ، اور چا خزانہ چاہا سوی بادشاہ بگی۔ اللہ اللہ۔ ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ قائم ہے آسمان و زمین اس کے حکم سے۔ ثم اذا دعاکم دعوتا من الارض، پھر جب پکارے تم کو ایک ہی پکار زمین سے۔ اذا انتم تخرجون، اس وقت تم نکل آؤ گے یعنی زمین سے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کوئی آسمان و زمین میں۔ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب اس کے سامنے گردن نہاد ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ہے، يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، جو پیدا کرتے ہیں مخلوق پھر لوٹاتے بھی۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ دوبارہ لوٹانا زیادہ آسان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایجاد مشکل ہے۔ جس نے یہ تیپائی اور یہ مشینری بنائی ہے وہ اس کا موجد ہے۔ اب تو یہ مشینری اور تیپائی پوری دنیا میں بن رہی، اس کو تجدید کہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ دوبارہ بنانا تو زیادہ آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کی شان بلند و برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مثل ہے، مثل نورہ کمشکات، لیکن مثل نہیں ہے اور مثال نہیں، لیس کمثلہ شیء۔
اللہ کی شان بلند و برتر ہے، فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں، وہو العزیز الحکیم، وہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، بیان کرتے مثال تمہیں میں سے، هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء، کیا ہے جن کے تم مالک ہو آپ کے برابر، فیما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دیا، فانتم فیہ سوا، تم سب برابر ہو جاؤ۔ کیسے اپنا نوکر غلام کسی کے برابر ہو سکتا ہے؟ تخافونہم، تم ڈرتے ہو ان سے، کخیفتکم انفسکم، جیسے خوفزدہ رہتے ہو اپنے بارے میں، کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، یوں تفصیل کرتے ہیں آیتوں کی عقل مندوں کے لیے۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءهم بغیر علم، بلکہ اتباع کرتے ظالم لوگ خواہشات کی بغیر سمجھے۔ ومن یہدی من اضل اللہ، کون ہدایت دے جس کو بہکائے اللہ، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہوگا ان کے لیے مددگار۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، سیدھا رکھیے چہرہ دین کے لیے یکسو ہو کر، یا تو یہ کہ حنیفہ یہ دین سے حال واقع ہے، الدین الحنیف اے الاسلام، یا یہ کہ نہیں فاقم وجہک میں جو ضمیر ہے انت حنیفہ، درا حالے کہ آپ حنیف ہیں۔ عام طور پر تو حنیف موصوف کی صفت ہے، ان ابراہیم نہیں، وما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، دیکھیں ان کی صفت آ گئی ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، خلقت ہے خدا کی، وہ پیدا فرماتے لوگوں کو جیسے چاہیں، لا تبدیل لخلق اللہ، کوئی تبدیلی نہیں ہے تخلیق کے کارناموں میں، ذالک الدین القیم، یہ دین بالکل سیدھا ہے، یعنی ہر مضمون واضح صاف ستھرا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ منیبین الیہ، مائل ہونا چاہیے اللہ کی طرف، واتقوا، اس سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ، قائم کرو نماز، ولا تکونوا من المشرکین، اور مت بنو مشرکین میں سے۔ اشارہ ہے کہ اگر آدمی نماز نہیں پڑھتا تو پھر وہ شرک بھی کر سکتا ہے، اور جن کے یہاں مفہوم مخالف کا اعتبار ہے، اس کا تو مطلب یہی بیان کرتے ہیں کہ نماز پڑھو اور مشرک مت بنو۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے دین کا تفرقہ کیا اور ہو گئے ٹکڑے ٹکڑے۔ شیعوں کے اندر بھی فرقے بہت زیادہ ہے، 145 فرقے تو تحفہ اثنا عشریہ میں شاہ عبدالعزیز نے لکھے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے تو اس سے زیادہ لکھے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت اپنے عقائد پر اتراتی ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، اس دن اسکرین پر اس شخص کا انٹرویو تھا جو کفرستان کا رہنے والا ہے، نورستان کے ساتھ آگے کفرستان ہے، وہاں پر کسی کو دفناتے نہیں اور نہ جلاتے، پر جو مر جاتا ہے تو پلنگ کے اندر اس کو سجا دیتے اور اصل گھی اور اصل شہد اس کے اوپر ڈالتے، اور دور دور تک ان کے آباء و اجداد کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ تو آپ یقین کر لیں کہ جو صحافی ان سے انٹرویو کرتا تھا تو ان کو کنٹرول کرنا اس کو نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہے کہ ہم اپنے والد اور والدہ کو سامنے رکھ کے مدت ان کی زیارت کرتے ہیں تو یہ برا ہے، اور تم سب مل کر کے اس کو زمین میں رکھ کے اوپر سے مٹی کا ڈھیر ڈالتے ہو، یہ خیر ہے؟ تو ہر فرقہ اپنے گن پر خوش ہے، آئی سمجھ میں۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، اور جس وقت پہنچتی ہے لوگوں کو تکلیف، دعوا ربہم، پکارتے ہیں رب کو، منیبین الیہ، مائل ہو کر اس کی طرف، ثم اذا اذاقہم منہ رحمتاً، پھر جب چکا دیتے وہ ان کو آسانی، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، اس وقت ایک گروہ ان میں رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔
لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ یہ ناشکری کرے ان نعمتوں کی جو ان کو ہم نے دی. فتمتعوا، فائدہ اٹھاؤ. فسوف تعلمون، ان قریب جان لوگے. ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا اتارا ہے ہم نے ان کے بارے میں کوئی دلیل غلبہ. فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، پس وہ بات کرتے ہیں ان کے ساتھ جو یہ شرک ٹھہراتے ہیں. مطلب یہ کہ اس آدمی کو خاموش کرنے کے لیے صحافی کی صلاحیت نہیں تھی، ورنہ دو اسٹوڈنٹس کالج کے ہاسٹل میں، ایک مسلمان تھا اور دوسرا ہندو تھا. مسلمان کہتا تھا کہ تدفین مناسب ہے، ہندو کہتا تھا کہ جلانا مناسب ہے. تو دو اور لڑکوں کو شریک کیا، چارچے کو. جس نے کہا کہ تدفین مناسب ہے، اس سے پوچھا گیا، اس نے آخرت کی نعمتیں اور خوشیاں بیان کی. اور جس نے کہا کہ جلانا ٹھیک ہے، اس نے کہا بس یہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، ادھر ہی آگے پیچھے ہوتا رہے گا. تو فیصلہ ان پنچات نے یہ کیا کہ ایک عقیدے کے مطابق لاش جو ہے خزانہ ہے اور خزانے کا دفنانا مناسب ہے، اور دوسری تحقیق کے مطابق لاش کچرا ہے، فضول ہے، اور کچرے کو جلانا مناسب ہے. سمجھ گئے بات؟ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم چکھاتے لوگوں کو آسانیاں، فَرِحُوا بِهَا، خوش ہو جاتے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچے ان کو برائی، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بسبب آگے بھیجنے ان کے ہاتھوں کے، إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، ناگہاں امید توڑ لیتے ہیں. نا امید خو شیطان دے، اور شیطان زکا بے ایمان دے. اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، انہوں نے دیکھا تک نہیں بے شک اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے اور تنگ بھی کرتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں بھی نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. اللہ اکبر. فآت ذی القربى حقہ، پس دیجیے رشتہ دار کو اس کا حق. والمسکین، اور نادار کو. وابن السبیل، اور مسافر کو. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں رضا الہی. یعنی یہ بھی ایک فریضہ ہے کہ ہم اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیں. ہم ان سے خوش نہیں ہے تو کچھ نہیں دے رہے، یہ تو پھر ہم ہوئے، شریعت نہیں ہے، حق ہے ان کا. یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں رضا الہی. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ کامیاب ہے. وَمَا آتَیْتُم مِّن رِبًا، اور وہ جو تم کرتے ہو سودی کام. لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، کہ وہ کہ بڑھ جائے لوگوں کے مال کے ساتھ. فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، وہ نہیں بڑھے گا اللہ کے، اللہ خفا ہے اس سے. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، اللہ سود کو مٹا کے رکھ دے گا. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور خیر خیرات اور جائز پروگراموں کو چلنے دے گا. وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، اور وہ جو دیتے ہو زکوٰۃ. تُرِيدُونَ وجہ اللہ، جس سے چاہتے ہو رضا الہی. زکوٰۃ کا مطلب یہ کہ 2.5% آپ دے رہے ہیں، 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ دینا پڑے گا، لیکن وہ گھٹ نہیں گیا، وہ بڑھ گیا. فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، ان لوگوں کا اور بڑھتا جائے گا. اللہ الذی خلقکم، اللہ نے پیدا کیا تم کو. ثم رزقکم، پھر تمہیں روزی دی. ثم یمیتکم، پھر وہ مارے گا تم کو. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا. هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا ہے تمہارے معبودوں میں سے کہ کر لے تمہارے لیے کچھ بھی. سبحانہ، اللہ کے لیے پاکی ہے. وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ، بزرگ برتر ہیں ان باتوں سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. یہ دلائل قدرت کہلاتے ہیں، توحید و تفرید الوہیت پر ادلہ متنوع ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد مچ گیا خشکی اور تری میں. یعنی دنیا کا کوئی کونا کانچا نہیں ہے جہاں پر کورونا وائرس نہیں پہنچا ہے. بما کسبت ایدی الناس، بسبب لوگوں کے کرتوت کے.
بحر محیط میں ہے، اے بسبب معاصیہم لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ چکا دے ان کو وہ جو انہوں نے عمل کیے، لعلہم یرجعون، ہو سکتا ہے یہ واپس آ جائیں۔ قل سیروا فی الارض، آپ فرمائیے چلو ملکوں میں، فانظروا، دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کیسے رہا انجام اگلوں کا۔ وہ ایوب خان کہاں گیا اور یحییٰ خان کدھر ہے، اور وہ اس کے بعد ٹکا خان کا کیا حشر ہوا، اور پھر بھٹو جو آیا وہ کس طرح لٹک گیا، اور پھر جنرل ضیاء نے جو 11 سال پاکستان پر بے ہنگام حکومت کی، وہ کیسے عوام میں تتر بتر ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو آیا سرنگوں ہو کے گیا ہے۔ پر دیکھ لو کیسے رہا انجام ان لوگوں کا جو پہلے گزرے، اکثر ان کے مشرک تھے۔ فاقم وجہک للدین القیم، بس قائم کیجئے اپنا چہرہ دین قویم کے لیے، درست دین القیم۔ تفسیر ابن القیم ایک ہے، تفسیر القیم لابن القیم، اصل میں تو ابن قیم کی تفسیر کا نام ہے بدائع التفسیر، لیکن یہ اصلی نہیں ہے، اصلی وہ ہے کہ جس کا نام ہے التفسیر القیم للحافظ ابن القیم۔ من قبل، اس سے پہلے، ایاتی یومن، کہ آ جائے وہ دن، لا مرد لہ من اللہ، جو پسپا نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے، یومئذ یصدعون، اس دن یہ لوگ ٹکڑوں ٹکڑے ہو جائیں گے۔ من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کیا اس پر کفر پڑے گا۔ ومن عمل صالحا، جس نے عمل کیا شریعت کے مطابق، فلانفسہم یمہدون، اپنے لیے یہ تیاری کر رہے ہیں۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ بدلہ دے اللہ ایمان اور نیک عمل والوں کو، من فضلہ، اپنے فضل و احسان سے، انہ لا یحب الکافرین، بے شک وہ پسند نہیں کرتے کافروں کو۔ ومن آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات، اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ بھیجتا ہے ہوائیں خوشخبری کے طور پر، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں خوشگوار چل جاتی ہے، اس کے بعد موسلادھار بارش ہو جاتی ہے۔ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اور تاکہ چکا دے تم کو اپنی رحمت سے، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ چلتی رہے کشتی اس کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تم ڈھونڈو اس کا فضل، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تمہیں شکر کرنا چاہیے۔ دریائی تجارت اور بحری سفر کا ذکر کیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، یقیناً بھیجا تھا آپ سے پہلے پیغمبر ان کی قوموں کی طرف، فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، لے آئے وہ بھی معجزات، فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، پس ہم نے انتقام لیا جرائم پیشاؤں سے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، حق تھا ہمارے اوپر کہ ہم مسلمانوں کی مدد کریں۔ اللہ الذی یرسل الرِّیاحَ، اللہ وہ ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں، فَتُثِیرُ سَحَابًا، پس لے چلتی ہے بادلوں کو، فَیَبْسُطُهُ فِی السَّمَاء، پھیلا دیتے اس کو آسمان میں، کیف یشاء، جیسے اللہ چاہے، ادھر کا بادل ادھر کا بادل سارا ملا دیا۔ وَیَجْعَلُهُ کِسَفًا، اور کر دیتا ہے اس کو ایک تہ، فَتَرَى الْوَدْقَ یخرج من خلالہ، پس آپ دیکھیں گے بارش نکلتی ہے اس کے بیچ سے، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، جس کو پہنچانا چاہے اپنے بندوں میں سے، بہترین بارش ہو جائے۔ اذا ہم یستبشرون، وہ خوب کھل جاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اگرچہ تھے اس سے پہلے کہ بارش ہو جاتی بالکل مایوس۔ فانظر، پس دیکھو، الی آثار رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانیوں، کیف یحیی الارض بعد موتہا، کیسے آباد فرماتے زمین کو بنجر ہونے کے بعد۔ ان ذالک لمحیی الموتیٰ، بے شک یہ اللہ دوبارہ اٹھانے والے مردوں کو، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور اگر ہم نے بھیج دی ہوا، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، یہ دیکھ بھی لیں گے اس کو
کہ وہ ہوا مثبت پر ناشکری کرنے والے یہ کیوں ایسے ڈڈ ہے، ایسے ٹوٹ ہے جو سمجھتے ہی نہیں. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، پس آپ نہیں سنا سکتے ہیں مردے کو، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور نہ سنا سکتے بہرے کو آواز، اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جس وقت مڑ جائے یہ پیٹ پھیر کر. اصل بات یہ ہے کہ کفار کو تشبیہ دی ہے مردوں کے ساتھ، تو کفار ہے مشبہ اور مردے ہیں مشبہ بھی. اور یہ قاعدہ ہے کہ مشبہ و مشبہ بھی میں ایک چیز مشترک ہوگی. اب مردے بھی نہیں سنتے ہیں اور کافر بھی نہیں سنتے، تو کافر مکلف کس چیز کے ہوئے؟ تو پتہ چلا کہ سننا تو دونوں میں ہے، لیکن سن کے فائدہ لینا نہیں ہے. اس لیے مفسرین کا اجماع اس پر ہے کہ ایسا سننا کہ اس سے کافر ہدایت پر آ جائے، یہ مرنے کے بعد نہیں ہو سکتا، یہ زندگی کا کام ہے. اس واسطے جمہور اہل حق کے یہاں سماع الموتیٰ برحق ہے. اور جلال الدین سیوطی کے اشعار مشہور ہے الحاوی کے اندر، سماع الموتیٰ کلام الخلق قاطبتاً قد صحت لنا الآثار فی الکتب وآیت النفی معنی اہدا لا یسمعون اے لا یصغون للادب. حضرت مولانا انور شاہ کہتے ہیں والاحادیث فی سمع الابوات تبلغ مبلغ التواتر، مردے سنتے ہیں متواتر حدیث ہے. ایک جگہ کہتے ہیں ان ذخیرۃ الحدیث تدل علی ان الاموات یسمعون. شیخ الاسلام ابن تیمیہ فتاویٰ میں اقتضاء صراط مستقیم میں کہتے ہیں وفی الجملہ ان الاموات یسمعون. یہ بات میں نے کہی تھی کہ فاتر میں کروں گا، لیکن فاتر میں نہیں کر سکوں گا، کیونکہ دو صورتیں ہم شاید کل پڑھ لیں، سورۃ لقمان اور الف لام میم سجدہ، اور پرسوں ہم پر احزاب پڑھیں گے تفصیل اور تدلیل کے ساتھ. اس کے بعد صبا و فاتر تا آخر قرآن خلاصے پیش کریں. کیا خیال ہے؟ پس بے شک آپ نہیں سنا سکتے ہیں مردوں کو، ولا تسمعوا الصم الدعاء، اور آپ نہیں سنا سکتے بہرے کو بھی آواز، الا ولوا مدبرین، جب یہ پیٹ پھیر کے روانہ ہو. اللہ اکبر. وما انت بہادی العمی عن ضلالتہم، اور آپ نہیں ہے اندھوں کو ہدایت دینے والے ان کی گمراہی سے. ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ نہیں سنا سکتے ہیں مگر ان کو جو ایمان رکھتے ہماری آیتوں پر. فہم مسلمون، پس وہ اسلام لانے والے ہوں. یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے تو وہ سنتا نہیں، پھر مکلف کیسے ہے؟ نہیں سنتا تو ہے، کام نہیں لیتا سننے سے. اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو کمزوری سے. انسان کا نطفہ، انسان کی مٹی کیا چیز ہے. ثم جعل من بعد ضعف قوہ، پھر اس کمزوری کے بعد طاقت دے دیتا ہے. اور ریاض کا بچہ ہوا ہے قبل از وقت، کیونکہ خاتون فوت ہو رہی تھی تو ڈاکٹروں نے کہا یہ بچے کو تو نکال لیتے ہیں، لیکن وہ بھی زندہ ہے اور وہ بھی زندہ ہے، شیشے میں ڈالا ہوا ہے. اللہ، ہمارے جو یہ حمزہ تھا تو یہ بھی اس طرح تھا نا. میں نے فون کیا، بیٹی سے بات ہوئی تو اس نے کہا ابو وہ تو کسی شیشے میں بند ہے، مجھے معلوم نہیں ہے. قدرت کو منظور تھا. اچانک فرید بھائی کا فون آیا، اس کو واقعہ سنایا. اس نے کہا وہاں اسپتالوں کی ہیڈ میری بھتیجی ہے، دردانہ نام ہے، اس کا کراچی میں اجلاس ہے، میں اس کو حکم دیتا ہوں کہ 2 گھنٹے میں اسلام آباد پہنچے. اللہ جزائے خیر دے فرید بھائی کو بھی اور ان کے اس بھتیجی یا رشتہ دار ڈاکٹر صاحبہ دردانہ کو.
وہ اپنے چچا کے احکامات کی تعمیل میں سیدھے اسلام آباد پہنچے، اور وہاں سے اس نے تمام ڈاکٹروں کو نوٹس دے دیے کہ حاضر ہو جاؤ، خصوصی میٹنگ ہے۔ اور یوں اللہ جل وعلا نے وہ خوشی پرائی نہیں کی، اور حمزہ آج جوان ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے جی۔ ثم جعل من بعد قوت ضعفا، پھر کر دیتا ہے اس طاقت کے بعد کمزوری، وشیبہ، اور بڑھاپا، وہی رنگ دا بڑھاپے رخشا۔ ہائے ہائے، الا لیت الشباب یعود یوما فاشکوہ بما فعل المشیب، اے کاش جوانی ایک دن کے لیے واپس آئے اور ہم اس کو کہیں گے اس نام نہاد بڑھاپے نے ہمارا کیا حشر کیا۔ اللہ اللہ، یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہے، وہو العلیم القدیر، اور وہ علم و قدرت والے۔ ایک سا زمانہ تھا، مزمل بھائی میرے ساتھ تھے، ہم دارالعلوم دیوبند 7 سالہ تقریب میں گئے تھے۔ ایک عالم دین نے مولانا عبدالحنان سے پوچھا کہ دونوں ایک جیسے استاد شاگرد؟ آپ نے کہا یہ ایک اس کا شاگرد ہے، یہ دوسرا میرا شاگرد ہے۔ حضرت نے فرمایا، حضرت کے کمرے میں ہم ٹھہرے تھے، اور دریا کے کنارے ہم چل رہے تھے، تو وہ دریا کا کنارہ بھی ہمارے ایسے اوڑا پڑا تھا۔ مزمل بھائی کا پاؤں پھسل گیا، تو ایک عورت نے دوسری کو کہا کہ وہ مولانا ظفر علی خان صاحب آئے ہیں اور پھسل گئے۔ میں نے کہا میں نہیں پھسلا ہوں، پورے جہانگیرے میں ڈنڈورا پیٹے گی، یہ مہمان کا پاؤں پھسلا ہے۔ اور ایسا زمانہ تھا کہ یہاں میرے پاس 5-6 علماء آئے اور بڑے اچھے لوگ تھے۔ اس وقت گلشن میں کوئی ہوٹل، کوئی دکان، کچھ بھی نہیں، جگہ جگہ زیر تعمیر پلاٹ تھے یا جنگل تھے۔ ہم نے چائے بنوائی، میں نے کہا تھوڑا صبر کریں، مزمل بھائی آ جائیں گے، وہ کچھ لے آئیں گے۔ وہ مولوی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کا دماغ خراب ہے۔ میں نے کہا نہیں، آ جائیں گے۔ چند منٹ نہیں گزرے تھے کہ مزمل بھائی اپنے یاماہا موٹر سائیکل تھی سرخ رنگ کی، اس پہ آ گئے، اور کلاکند اور قسم قسم کے جو ہے نا برفی اور نکال کے بلیانی عمل تکوری وہی دالا کو ملم دے میں ستارہ خیٹ ایڈم اللہ محترہ کڑا۔ اصل بات یہ تھی کہ یہاں سے لے کے واٹر پمپ تک کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اور مزمل بھائی کے موٹر سائیکل سے اتنی وابستگی تھی کہ اس کی آواز میں پہچانتا تھا۔ تو وہاں میں نے آواز سنی اور پھر آواز ختم ہو گئی، تو میں نے کہا یہ مٹھائی کی دکان پہ رک گئے، وہی ہوا۔ یہ کیا زمانے گزرے ہوئے۔ میں کبھی کبھی مزمل کو کہتا تھا کہ آپ بوڑھے ہو رہے تھے تو میں کہاں گیا تھا، تو اس کے بعد میرا بڑھاپا بہت سخت ہو گیا۔ محمد انور شاہ کی والدہ کہتی ہے کہ احتیاط کرنا چاہیے تھا، واقعی معافی کے خواستگار ہیں۔ اب تو برابر ہی ہو گئے، بلکہ مزمل مجھ سے لاکھ درجے بہتر ہے، خود چلتے ہیں، ہم تو قدم نہیں لے سکتے۔ اور پیدا فرماتے ہیں جیسے چاہے، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، جس دن قیامت قائم ہوگی قسمیں کھائیں گے مجرمین، مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، کہ وہ رہے نہیں دنیا میں مگر ایک لمحہ۔ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، اسی طرح یہ پہلے بھی جھوٹ بولتے تھے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ، اور کہیں گے وہ لوگ جن کو علم و ایمان دیا گیا، لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ، یقیناً رہے تھے تم اللہ کے قانون میں قیامت تک۔ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ، یہ ہے دوبارہ اٹھنے کا دن۔ وَلَٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم لوگ نہیں جانتے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، پس اس دن کام نہیں آئے گی ظالموں کو ان کے بہانے، عذر خواہی، معذرت۔
ولا هم یستعتبون، اور نہ ان کو منایا جائے گا. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے بیان کیا لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح مثال. وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ، اور اگر آپ لے بھی آئے کوئی نشانی، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہیں گے کافر لوگ، ان انتم الا مبتلون، نہیں ہے تم مگر باطل پرست. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، یوں اللہ مہرے لگاتے ہیں ان لوگوں کے دل پر جو جانتے نہیں. فاصبر، پس صبر کرے، ان وعد اللہ حق، بے شک وعدہ اللہ کا حق ہے. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، اور تجھے ہلکا نہ کرے، یعنی عقیدے میں کمزور نہ کرے وہ لوگ جو خود یقین نہیں رکھتے. یہ سورہ لقمان ہے اور مکی صورت ہے، اور صرف 34 آیات اور 4 رکوع. سورۃ صافات کے بعد نازل ہوئی، نزول نمبر 57 ہے اور موجودہ ترتیب میں 31 ہے. اللہ کی توحید و تفرید، ایک حکیم زمانہ کے نصائح، وہ بھی توحید و تفرید سے متعلق ہے. اور رسالت مآب کی صداقت، قرآن کا اعجاز، قیامت کا وقوع اس کے مضامین ہیں. ماقبل کے ساتھ ربوط بالکل واضح ہے. فاصبر ان وعد اللہ حق، صبر و استقامت سے ہی فتح حاصل ہوتی ہے. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں کتاب حکیم کی. ہدی و رحمہ للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. بقرہ سے ملا دیا. ومن الناس من یشری لہو الحدیث، کچھ لوگ ہیں جو خریدتے بیہودہ واقعات. ایران گیا تھا نظر ابن حارث، وہاں سے اسفندیار اور رستم کی کہانیاں لایا. لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ بہکا دے اللہ کے راستے سے بغیر علم کے، اور بناتے اس قرآن کو ہنسی مذاق. یہی لوگ ہیں جن کے لیے عذاب رسوا کن ہے، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں مڑ جاتے تکبر سے جیسے سنی ہی نہیں، گویا ان کے کانوں میں کوک ہے. بتا دے ان کو دردناک عذاب کا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، ان کے لیے جنت نعمتوں والی ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہ کا وعدہ پکا ہے اور وہ خوب غالب اور حکمت والے ہیں. پیدا کیا آسمان بغیر ستون کے جن کو تم دیکھ سکو. سورہ رعد میں بتایا تھا 2 قول ہے، ستون ہے دیکھ نہیں سکتے یا ستون ہے ہی نہیں. وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، ڈالے زمین میں پہاڑ کہ وہ ہلے نہیں تم کو، اور پھیلا دیے زمین میں ہر طرح زندہ سر. اور ہم اتارتے آسمان سے پانی، پس اگاتے اس کے ذریعے اناج بارونق. یہ تو خدا پیدا کرتے. بتاؤ تم جن کو پوچھتے ہو وہ کیا پیدا کر دیں، بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور ہم دے چکے تھے حضرت لقمان کو عقل و دانش. انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر کرے. لقمان یہ بہت عقل مند تھا. آقا نے اس کو کہا کہ کوئی چٹپٹی چیز کھلاؤ، تو یہ بکرے کی کلیجی لے آیا. بہت اچھی بنتی ہے جب صحیح بنائی جائے. پھر ایک دن کہا کہ کوئی کٹھی بیکار سی چیز کھلاؤ. اس نے پھر کلیجی بنائی اور اچھی نہیں بنایا. اس نے کہا یہ کیوں؟ کہا توبہ، زبان لے آئے. انہوں نے کہا یہی زبان ہے، اگر اچھی چلے تو بادشاہت دلائے، اور اگر غلط چلے تو تخت دار دلائے. یہ 1000 سال تک فتویٰ دے چکے تھے. جب داؤد علیہ السلام مبعوث ہوئے تو انہوں نے کہا آپ آمد تیمم برخا، اصلی شخص پیغمبر آ گئے، میرا کام ختم ہو گیا. شکل و صورت سے بہت زیادہ سیاہ فام تھے، لیکن عقل کا خزانہ تھا. اس کے بیٹے سے ایک لڑکے کی لڑائی ہوئی، تو اس کے بیٹے نے کہا کسی دن تو میرے ابا کی کلینک پر آؤ گے. اس نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں. کیوں؟ کہا میں روٹی پانی کے ساتھ کھاتا ہوں، سالن نہیں کھاتا، مجھے لقمانوں کی ضرورت ہی نہیں. بیٹے نے باپ کو کہا پتہ چلا آپ کے باپ سے بھی عقل مند لوگ ہیں.
جو ہلکا پھلکا رزق کھائیں گے وہ بیمار نہیں ہوں گے. اور بدالعمالی میں ہے وَذُو الْقَرْنَيْنِ لَمْ يُعْرَفْ نَبِيًّا كَذَا لُقْمَانُ فَاحْذَرْ عَنْ جِدَالِ. ذوالقرنین اور لقمان پیغمبر نہیں ہے، اس میں خواہ بحث نہ کرو. تو نظام الدین ہمارا حضرت لقمان علیہ السلام، میں نے کہا بدالمحالی نہیں دیکھی اپنے اہل سنت کے عقائد ہے وہ تو. یہ قاعدہ ہے کہ گزشتہ امتوں کے غیر انبیاء جیسے حوا رضی اللہ عنہ، ذوالقرنین رضی اللہ عنہ، لقمان رضی اللہ تعالی عنہ، انشکر للہ، شکر کرو خدا کا، ومن یشکر، جو کوئی شکر کرے، فانما یشکر لنفسی، پس وہ شکر کرے گا اپنے لیے، ومن کفر، جو کفر کرے گا، فان اللہ غنی حمید، پس بے شک اللہ غنی و خوبیوں والے ہے. کسی کی ناشکری سے اس کا کچھ کم تو نہیں ہوتا، یہ تباہ ہوگا. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب فرمایا لقمان نے بیٹے سے، اس بیٹے کا نام تھا ساران، فی الف را الف نون. وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اس کو سمجھا رہے تھے. باپ کا فریضہ ہے کہ بیٹے کو دلائل اور عقل سمجھائے. میں بعض اہم مسائل میں انور شاہ کو بٹھا کے سمجھاتا ہوں کہ کل میں نہیں ہوں گا، لوگ آپ سے کہیں گے آپ کے باپ کا مسئلہ غلط ہے اور تم ایسے چنگے خلبدی نہیں ہوئی. آج میں زندہ تابندہ ہوں، آؤ دلائل دیکھو. کوئی ماں کا بیٹا ہمارے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا، ساڑھا پلہ بھاری ہے. ہر چیز میں ان کے دلائل یاد کرائے، نشان لگا کے دے دیے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب کہا لقمان نے بیٹے سے، اور وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا، اے زما بچوڑیا، اے زما خوگ بچیا. علما خور ماتا ہے وہی زما دا مور روڑیا. لا تشرک باللہ، شرک نہ کرو اللہ کے ساتھ، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا ظلم ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے تاکید کی انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی. اٹھایا اس کی امی نے کمزوری کے اوپر کمزوری. آئے ہائے، تکلیف ہی تکلیف ہے نا. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور پھر اس کو جدا کیا 2 سال میں. 2 سال تو کم از کم ہے، ورنہ ابو حنیفہ کے 2.5 سال دودھ کی مدت ہے. انشکر لی، کہ میرا شکر کرو، وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور اگر کوشش کرے ماں باپ کہ تو شرک کرے میرے ساتھ، مت مانو ان کی ایسی بات. وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کا سلوک اچھا کرنا، کھانا دو، روٹی دو، کپڑا دو، مکان دو، غلط سلط رسوم بدعت مت مانو. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، چلیے اس راستے پر جو ہماری طرف آ رہا ہے، ہماری طرف پلٹو کے بتا دوں گا جو تم عمل کرتے تھے. اے میرے بیٹے، اگر ہو نیکی کا دانہ مانند رائی کے اور ہو پتھر کے نیچے یا آسمان اور زمین کے اندھیروں میں، لے آئے گا اللہ اس کو. اگر کسی نے گناہ کیا پتھر کے نیچے اور اندھیری رات میں، اللہ تعالیٰ اس کو پتھر کے اوپر دن دہاڑے لے آئے گا اور کائنات کو آگاہ کرے گا اس بے حیا نے یہ کیا ہے. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ باریک بین خبردار ہے. اے میرے بیٹے، قائم کرو نماز. پہلے عقائد کی باتیں کہی، اب اعمال. اور حکم کرے نیکی کا اور منع کر برائیوں سے، اور جم کے رہیں خدا کی طرف سے آئے ہوئی تکلیفوں پر. بے شک یہ پختہ کار لوگوں کا کام ہے. مت سو جائے گال لوگوں کو، یعنی تکبر سے نہ ملے. ولا تمش فی الارض مرحا، نہ چلنا زمین میں اکھڑ کر. انسان بن جاؤ، بندہ بن جا. ہندوستانی کہتے ہیں بندہ بن جا، بندہ بن کے چلو. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے کسی بھی ہیلہ گر اور شیخیاں بگارنے والے کو. اور چلیے درمیان روی اختیار کرو چلنے میں، اور کم کرو اپنی آواز. بے شک بدترین آوازوں میں آواز گدھے کی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، اتنا زور لگاتا ہے کہ پیچھے سے ہوا بھی صوت نکلتی ہے. بعض لوگ ایسے خطیب منہ میں جھاگ لے آتے ہیں اور بڑا شور شرابہ کرتے ہیں.
یہ سب کمزور بات ہے. آپ نے دیکھا نہیں بے شک اللہ کام پہ لگایا تم کو، یہ تمہارے لیے کام پہ لگایا ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے، اور پوری کی تم پر نعمت ظاہر باہر. اور لوگ وہ ہیں جو جگڑتے بھی اللہ کے بارے میں بغیر علم، رہنمائیوں کے تابع واضح کے. جب کہا جاتا ہے ان سے اتباع کرو وہ جو اللہ نے اتارا، کہتے ہیں ہم تو اتباع کرتے ہیں جو ہم نے بڑوں کو پایا. اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اور یوں شیطان ان کو پکارتا ہے عذاب جلانے والے کی طرف. اور جو چہرہ اپنے آپ کو حوالے کرے اللہ کے اور وہ محسن احسنی بھی ہو، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط تھام لیا مضبوط کڑا. وإلی اللہ عاقبۃ الامور، اور اللہ کی طرف پلٹانا ہے تمام کاموں کا، یعنی سب کاموں کا انجام اور نتیجہ صرف اللہ کے ہاتھ میں. ومن کفر، جو کوئی کفر کرے، فلا یحزنک کفرہ، غمگین نہ کرے آپ کو اس کا کفر. الینا مرجعہم، ہماری طرف پلٹیں گے. فننبئہم بما عملوا، بتا دیں گے ان کو جو یہ عمل کر چکے. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ جانتے ہیں دل کے راز. فائدہ دیں گے ان کو تھوڑا، پھر پریشان کر دیں گے بڑے عذاب میں ڈال کر. اور اگر آپ پوچھیں ان سے کس نے پیدا کیا آسمان و زمین، یہ کہیں گے اللہ نے. آپ کہیں اللہ کا شکر ہے، بلکہ اکثر ان کے پھر بھی نہیں جانتے. اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں، اور وہی اللہ غنی و خوبیوں والا ہے. اور بے شک جو کچھ زمین میں ہے درخت، یہ سارے قلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائے. من بعدی سبعۃ ابحر، 7 سمندر اور بھی سیاہی بن جائے، اور اللہ کے کلمات و اسماء لکھنے لگے. ما نفدت کلمات اللہ، نہیں ختم ہوں گے اللہ کے کلمے. دفتر تمام گشت بپایا رسید و عمر، ما ہم چنا در اول وصف تماندہ ایم. ان اللہ عزیز حکیم. ما خلقکم ولا بعثکم، نہیں ہے پیدا کرنا تمہارا اور نہ تمہارا اٹھانا، الا کنفس واحدہ، مگر جیسے ایک ہی جان کو. ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے دیکھنے والے. آپ نے دیکھا نہیں بے شک اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور لگایا کام پہ سورج چاند، ہر ایک چل رہا ہے وقت مقررہ تک. بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے. بیٹو بابا، ذالک بان اللہ هو الحق، اس لیے کہ اللہ حق ہے. وان ما یدعون من دونہ الباطل، اور جن کو یہ پکارتے اللہ کے سوا وہ نکمے ہیں. کہ اس پر یہ اشکال نہ ہو کہ عزیر و عیسیٰ و ملائکہ، نہ، وہ تصور و تخیل غیر کو پکارنے کا وہ باطل ہے. وان اللہ هو العلی الکبیر، بے شک اللہ بزرگ و برتر ہے. مفتی محمود کا ترجمہ ہے. الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، آپ نے دیکھا نہیں کشتی چلتی بحر میں اللہ کے فضل سے. لیریکم من آیاتی، دکھانا چاہتے تم کو نشانیاں. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں خوب صبر کرنے والے قدردان کے لیے. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ، اور جب ڈھانک لیتی ہے ان کو چپا، پانی میں بار بار چپے بڑے بڑے پیدا ہوتے، اس کو پشت میں کہتے ہیں چپا، او بیڑی چپا. کالظلل، مانند صاحبانوں کے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارتے اللہ کو خالص ہو کر عقیدے میں. فلما نجاہم الی البر، پھر جب بچا دیتا ہے خشکی کی طرف. فمنہم مقتصد، ان میں بعض میانہ روی کرتے ہیں. وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، نہ انکار کرتے ہماری آیتوں کا مگر ہر اختر اور ناشکرا. خطار، خطرہ یختر معنی خیانت کرنا، اختر کے معنی سب سے زیادہ خیانت گر. پشتو اور فارسی میں تو مبارک نام ہے، لیکن عربی میں صحیح نہیں ہے. تو وہ ہمارے ایک آدمی کو لوگ کہتے ہیں اختر ہے، میں نے کہا اس کی ضرورت ہی نہیں، اختر جس طرح ہے وہی کافی ہے، بمعنی حد درجہ خیانت گر. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو. واخشوا یومن، بچو اس دن کے آنے سے. لا یجزی والد عن ولدہ، کہ کام نہیں آئے گا کوئی باپ اپنے بچے سے. سب سے بڑا کام دنیا میں باپ کا اولاد کو بچانا ہے. ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ کوئی بچہ جو کام آئے والد کا کچھ بھی. ایک دفعہ ہم جہاز میں تھے، ملتان پہنچے اور پھر جہاز اڑ گیا، پتہ چلا کہ پہیے نہیں کھلے.
اندازہ یہی تھا کہ کراچی پہنچے گا تو ڈز مارے گا. تو میں نے کہا یار کسی طریقے سے ایک فون ہو جائے. منصور نے کہا کیوں؟ میں نے کہا انور شاہ جنازہ نہ پڑھا ہے کیونکہ رش بہت زیادہ ہے، کچل جائے. انہوں نے کہا لے. والد کو کتنی فکر ہوئی تھی. نمبر لیا جمع بھائی خالق پر جمع شوی زمین جنازہ بھی بڑی ہوئی ہے خبر ہے. پھر پہلے میں نے 3 بینسوں کے نیت کی، پھر میں نے کھڑے ہو کے کہا کہ اگر اللہ خیریت سے میں لے گیا میں 10 بین سے کٹواؤں گا. گراز وہ برسر میرے پاس آئے گا جی مبارک ہو. میں نے کہا کیوں؟ کا پہیے کھل گئے. صدقے کرو بڑے بڑے، مصیبتیں ٹالو خود اپنے ہاتھ سے. دل باندھو گے پیسوں کے ساتھ وہ بینک بیلنس رہ جائے گا، تو مردار چلا جائے گا. ابھی مجھے کسی نے کہا کہ اگر آپ اس سانس کی بیماری سے خیریت سے نکل گئے تو 20 بین سے کٹوائے. میں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے میری زندگی میں دوبارہ اپنے پیروں سے چلنا نصیب کیا اور یہ سانس کا عذر بالکل یا زائل ہوا تو سارا باڑا جو ہے نا میں خیرات کر دوں گا. 1000 گائے بھینسیں یا 800، وہ فقیر و عاجز کے ایک چپل کے برابر نہیں. آمین آمین آمین. عرفی اگر بگری میسر شدے وصال، صد سالمی تواب تمنا گریستل. یہ تو بہت سستا سودا ہے. آہا. اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اس دن کے آنے سے خوف کرو جب باپ بیٹے کو کام نہیں آئے گا اور بیٹا باپ سے کچھ نہیں کر سکے گا. بے شک وعدہ اللہ کا پکا ہے، دھوکہ نہ دے تم کو دنیا کی زندگی اور دھوکہ نہ دے تم کو اللہ کے بارے میں. غرور فعول کا وزن ہے، صفت مشبہ ہے، شیطان کا نام ہے غرور، دھوکہ دینے والا. غرور مصدر ہے، وہ تکبر کے معنی میں. ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا دن علم، قیامت کا سال، قیامت کا مہینہ، قیامت کا دن. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ برساتے ہیں بارش. موسمیات والے جو پیشن گوئی کرتے ہیں وہ الٹی نکلتی ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتے ہیں بچہ دانیوں کا حال. ڈاکٹروں نے کہا سچا بچہ دونوں ضائع ہوں گے، اللہ نے بچے زچے دونوں کو بچایا. اسی طرح محمد انور شاہ کے گھر میں بھی صورتحال کچھ ایسی تھی اور پھر اللہ نے احسن خیریت سے پیدا کیا. تو میں کوئٹہ سے جہاز میں بیٹھ گیا تھا اور انور شاہ کی والدہ کا فون آیا. جنید نے کہا اس پر کچھ اشعار کہو. مائے جیاز کے ناس تو مورید لے میں خبرو، انور شاہ تخدے ورکڑے نیک پہ سرو. او د نفس سے اسپتال کے لو یخترو، او خوشحالی ودا خڈیرا پافترو. اللہ اکبر. اور 15-20 اشعار سیٹ ہو گئے. اور وہ جانتے ہیں بچے دانیوں کا حال. یا ایک نمازی تھا، نام یاد ہے لیکن لیتا نہیں ہوں. اس نے آ کے مٹائی بانٹی کہ بیوی میری جو ہے نا ماشاءاللہ لگ گئی ہے. اچھا جی. پھر ایک اور ڈبہ لے آیا، کہا کہ وہ بس اب تیار ہو رہی ہے. پھر اسپتال میں داخل کیا اور خبر غائب. میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہا وہ اس میں کے پیٹ میں گیس جمع ہوا تھا. پکڑا ہی بڑھے ہوا، بچہ نہیں ہوا. وہ جانتے ہیں بچہ دانیوں کا حال. یہ کہتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں. آپ تو جانتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں. آپ مشین ہٹا کے پھر اپنے پیٹ کا بتاؤ کہ آپ کے پیٹ میں جو پاخانہ ہے وہ کب نکلے گا. جو علم مشین کے ذریعے ہو وہ غیب کے منافی نہیں ہے. مشینوں کا علم تو مخلوق کو ہو سکتا ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور جانتا نہیں کوئی بھی کیا کمائے گا کل. وما تدری نفس بأی ارض تموت،
اور نہیں جانتا کوئی بھی کہ کس سرزمین پر مرے گا۔ فقیہ امت مفتی محمود ملٹری اسپتال راولپنڈی میں انتقال کر گئے۔ آہا، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان دبئی میں اسٹیج پر تقریر کرتے ہوئے انتقال کر گئے۔ مولانا محمد یوسف صاحب کاندیلوی سالانہ اجتماع اس وقت لاہور میں ہوتا تھا، دوران تقریر انتقال کر گئے۔ شیخ الہند ڈاکٹر انصاری کے گھر پر دلی میں انتقال کر گئے تھے۔ آہا، مولانا احتشام الحق صاحب مدراس میں انتقال فرما گئے۔ اور نہیں جانتا کوئی بھی کس سرزمین پر مرے گا۔ اور مودودی صاحب کا انتقال امریکہ میں ہوا، پہنچی وہی پہ خاک اور جہاں کا خمیر تھا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم و خبر والے ہے۔ علماء دین کہتے ہیں یہ 5 چیزیں خزائن غیب ہے، مفاتیح الغیب 5۔ اس کے علاوہ بھی بہت علوم ہے جو مخلوق کو نہیں ہے، نہ نبی کو ہے نہ ولی کو ہے۔ علم الغیب صرف اللہ کی شان کے لائق ہے۔ سورۃ سجدہ مکی ہے، 30 آیات اور 3 رکوع ہے۔ نزول میں 75 ہے، سورہ مومنون کے بعد ہے، اور موجودہ ترتیب میں 32 ہے۔ اللہ کی وحدت، فردت، قیامت کے دوبارہ بعثت اور رسالت مآب کی خوشگوار نبوت کے اس بات میں ہے۔ آپ کو بہت زیادہ پسند تھی۔ آپ نے جمعے کی فجر پہلی رکعت میں پڑھنا شروع کیا اور دوسری میں دہر، تو کہتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے آپ نے صورتیں بدلی ہے، لیکن جمعے کی فجر میں جو آپ نے سجدہ و دہر پڑھی، اس کے علاوہ کوئی اور کبھی نہیں پڑھی۔ اور اس سلسلے میں ایک تو امام طحاوی نے قیاس تو کیا ادھر ادھر کا، لیکن ان کو بھی مع وسعت علم، حالانکہ طحاوی اعلم الناس بمذاہب العالم، ان کو بھی کوئی روایت نہیں مل سکی تھی، نہیں جو کہاں سے ملتی۔ اور معجم الصغیر جلد اول صفحہ 180 اور 81 پہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں وَكَانَ يُدِيمُ ذَلِكَ، یہ فجر کی پہلی رکعت میں جمعے کے دن سجدہ اور دوسری رکعت میں حل اتی علی الانسان سورہ دہر ہمیشہ پڑھتے تھے۔ جمال الدین ذیلئی نصب الرایا 4 جلد والا، جلد 2 صفحہ 6 فرماتے ہیں ففیہ سنتان قراءتہما والدوام علیہم، ایک تو پڑھنا ہے اور پھر ہمیشہ پڑھنا ہے۔ 18 سال عاجز فقیر نے پڑھی، پھر انور شاہ نے جان سنبھالی، آخر میں وہ بھی گلے کا مریض ہو گیا۔ قاری صاحب اللہ ان کی عمر و صحت میں برکت شان سے پڑھتے رہے۔ اللہ سے دعا کرتا تھا، اللہ نے پھر مجھے قادر کر دیا۔ 12 سال بعد پھر بے فجر میں جمعے کی سجدہ و دہر پڑھنے لگا، اور زندہ باد خدا کی قسم اتنا خوش ہوں جیسے کوئی مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں آیا ہو۔ اللہ اللہ۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی وہ بہت تاکید سے پڑھتے تھے، دارالعلوم دیوبند کی جامع مسجد میں جمعے کی فجر پڑھاتے تھے سجدہ و دہر کے لیے۔ حکیم الامت کے خانقاہ تانبو بن گئے، فجر کا وقت تھا، جمعے کا دن تھا، حضرت حکیم الامت نے کہا نماز مولانا حسین احمد صاحب پڑھا لیں۔ آپ نے کہا میرا تو معمول ہے، آپ نے فرمایا بس یہی معمول اپنانا ہے۔ آپ نے سجدہ و دہر پڑھی، حکیم الامت نے کہا آئندہ کبھی اس میں ناغہ نہیں ہوگا۔ اور جن بزرگوں نے کہا کبھی کبھی ناغہ کرے تاکہ فرض نہ سمجھا جائے، اس کا جواب مولانا عبدالحی نے السعیہ میں دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَبْلُغْهُمُ الْخَبَرُ وَكَانَ يُدِيمُ ذَلِكَ، ان کو یہ حدیث نہیں پہنچی تھی کہ حضرت ہمیشہ پڑھتے تھے۔ کراچی میں 100-200 مساجد میں عاجز فقیر نے برادر مکرم مولانا قاری مفتاح اللہ کے تعاون سے ائمہ کو درخواست کی، ہاتھ جوڑے، منت کی، تحفے دیے اور شروع کروایا۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑی ہے. میں نے کہا یہ عجیب بات. پیغمبر کی قرات 3 طرح ہے. پہلی رکعت میں 100 آیات، دوسری میں 60. پہلی رکعت میں 60 اور دوسری میں 40، اور یہ دونوں ملا کر کے 61 ہے. 30 یہ ہے، 31 دار ہے. تو معلوم ہوا کہ ہفتے کے اندر سب سے کم قرات جمعے کی فجر سجدہ و دہر ہے. میں نے جب پڑھنا شروع کیا تو مجھے اپنے بزرگ ساتھی نے کہا لوگ چلے جائیں گے. میں نے کہا آپ تو رہیں گے؟ کہا ہاں. میں نے کہا آپ کو سناؤں گا، جانے دو لوگ. پھر کچھ دنوں بعد مجھے کہا کہ لوگ بڑھ گئے. میں نے کہا کیوں؟ تو پتہ چل گیا نا کہ سنت ہے. استاد محترم مولانا عبدالحنان تشریف فرماتے، مجھ سے فرمایا اعداد الحکم کار شروع. میں نے کہا آپ دیوبند گئے ہیں؟ میں دیوبند کا پڑھا ہوا. میں نے کہا مولانا مدنی کو ایک دن بھی نہیں دیکھا. کونی سے بخاری ترمذی پڑھی. میں نے کہا بیٹھ. میں نے مکتوبات نکالی اور حضرت نے لکھا ہے کہ یہ پڑھنا چاہیے، اور جہاں نہ پڑھ سکے وہ امامت چھوڑ دی. میں نے کہا آپ دلی جاتے تھے سیر سپاٹے کے لیے، اب باتیں آپ سے رہ گئی. کہا یہ کون ہے؟ میں نے کہا اس کا نام ہے شیخ الاسلام، شیخ العرب والعجم، صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، حضرت اقدس مولانا حسین احمد مدنی اعلی اللہ مقامہ. مولوی صاحبان سمجھ گئے. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. حروف مقطعات ہے. قرآن نازل ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے رب العالمین کی طرف سے. اگر تمہارا شک تھا تو بتایا کہ لاؤ نا. کیا یہ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا پیغمبر نے؟ بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کے یہاں سے تاکہ ڈرا دے ان لوگوں کو جن کے پاس آئے نہیں ڈرانے والا آپ سے پہلے، تاکہ ہدایت پائے. اور اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین، اس کے درمیان میں 6 دن میں، پھر اپنی شان کے مطابق مستوی ہوئے عرش پر. نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی دوست اور نہ سفارشی. آیا تم سوچتے نہیں، یعنی نصیحت نہیں لیتے؟ وہی نظام چلاتے ہیں آسمان اور زمین کا، یعنی آسمان سے زمین کا، اسی کی طرف چڑھتے اس دن میں جس کا مقدار 1000 سال تمہاری گنتی کے مطابق ہے. یہی غیب دان ہے اور شہادہ کے اور عزیز الرحیم ہے. اللہ وہ ہے جس نے پیدا کی ہر چیز خلقت کے ساتھ، اور آپ پیدا کیا انسان کی خلقت مٹی سے، پھر بنا دیا اس کی نسل کو خلاصہ پانی سے بالکل ہلکے، پھر برابر کیا اس کو، پھونک ڈالا اس میں اپنی روح میں سے، روح سارے خدا کی، اور دے دیے تم کو سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سوچنے کے لیے دل. بہت تھوڑا شکر کرتے ہو. اور یہ تو کہتے ہیں آیا جب ہم بھٹکیں گے زمین میں، آیا پیدا ہوں گے نئے سرے سے. واہ واہ، بلکہ یہ تو رب سے ملنے کے منکر ہو گئے ہیں. آپ فرمائیے وہ فوت کرے گا تم کو ملک الموت، وہ جو مقرر ہے تمہارے اوپر. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جبریل، اسرافیل اور میکائیل کا نام تو آتا ہے، اسرائیل کا نہیں آتا. اسرائیل سے لوگ ڈرتے ہیں، خطرناک ہے بہت. وہ ایک بزرگ تھے، وہی ہمارے عبدالغفور ڈیرائی والے. اس نے کہا میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا ہمارے محلے میں اسرائیل آیا ہوا ہے اور ترتیب سے لوگوں کو مار رہا ہے. میرے اور اسرائیل کے درمیان 5 گھر ہیں. خدا کے لیے خط تعویذ لو. کہ میں نے اسرائیل کے نام خط لکھا، نیچے 10 خط نہیں کیے ڈر کے مارے، اس کو دے دیا میں نے. ڈر کے مارے 10 خط میں انہوں کو میں نا ماں پہ چلا دیجیے. تو چند دن جب گزرے وہ آدمی آیا، اس نے کہا دیکھ لیا. میں نے کہا کیا؟ اس محلے میں چلا گیا. وہ آپ ٹولا محلہ تھا خوستہ تعویذ کی دمرہ طاقت. اللہ اللہ. اور وہ کوئی بزرگ گزرے ہیں نا جو روز کہتے تھے کہ اے موت کاش تیری موت ہوتی، تو ان کو بھی اسی طریقے سے ایک دن آیا اور دھکا دے کے مار دیا. وہ ہم سے غلطی سے مولانا مفتی محمد عثمان صاحب، جو حضرت مولانا مفتی محمد عمر صاحب شمشاباد کے بیٹے تھے
اور جنہوں نے مصنفین کے احوال پر بہترین کتاب لکھی، جن کے لائق فائق بیٹا امداد اللہ برمنگم میں امام خطیب ہے، ان کے بارے میں یہ واقعہ مجھ سے سبقت لسانی ہو گئی، میں اس پر معافی مانگ چکا ہوں۔ ہاں؟ آپ فرمائیے فوت کرے گا تم کو ملک الموت۔ وہ مشہور قصہ ہے نا کہ ایک بچہ بیمار تھا، بڑا لاڈلا تھا، تو اس کی دادی روز کہتی تھی اے اللہ میرے پوتے کو کچھ نہ کہو، مجھے لے جاؤ۔ اس نے تو ابھی زندگی کی بہاریں نہیں دیکھی، سخت سردی کا موسم تھا، جھاڑوں کے دن تھے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، آسمان کی بجلی چمک رہی تھی، گڑو، اور ایک چمک بی بی بڈھی کو نظر آئی۔ اس نے کہا اے اسرائیلا میں بیمار نہیں ہوں، بچہ ادھر ہے۔ اس کو نہ جوڑا نہیں ماں روک جوڑ پہ جانا اسنا ہمارا خوش ہے وہ باسا۔ اور اللہ وہ ہے جو فوت کر، آپ فرمائیے فوت کرے گا تم کو ملک الموت اللہ کے حکم سے، الذی وکل بکم جو مقرر ہے تم پر، ثم الی ربکم ترجعون پر رب کی طرف پلٹو گے۔ کاش کے دیکھے جرائم پیشوں کو جب جھکائے ہوئے ہوں گے سر رب کے حضور، اور کہیں گے پروردگار ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، بس لٹا ہم کو دنیا میں اچھے عمل کرے اور یقین کر لے۔ اگر ہم چاہیں دے ہر انسان کو ہدایت کی پونجی، لیکن ثابت ہے میری بات دو ٹوک کہ میں بھر کے رکھوں گا جہنم جن اور انس سے، سب سے جو نافرمان ناشکر ہے۔ بس چکو وہ اس دن کے ملنے کو جس کو تم بھول رہے تھے، ہم بھی تمہیں نظر انداز کرتے ہیں، اور چکو ہمیشہ کا عذاب بوجہ اعمال کے۔ بے شک ایمان لاتے ہماری آیتوں پر وہ لوگ جو نصیحتیں کی جاتی ہیں ان کو تو وہ گر پڑتے سجدے میں اور تسبیح کرتے رب کی حمد کے ساتھ، اور وہ تکبر نہیں کرتے، اسی جگہ سجدہ ہے۔ اگر امام کو گراں ہو تو رکوع و سجدے میں ویسے ہی ہو جائے گا۔ دور رہتی ہے ان کی کروٹیں بستروں سے، اور پکارتے ہیں رب کو ڈر کے مارے اور امید کے ساتھ، اور جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرتے رہو۔ دینی اداروں کا احسن العلوم کا خیال رکھو۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، نہیں جانتا ہے کوئی انسان کیا کچھ چھپایا ہے اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ نے کیا نعمت عطا فرمائی۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان کے کرتوت کا۔ آیا وہ جو مومن ہیں کیا وہ مانند فاسق کے ہیں؟ لا یستوون، کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، ان کے لیے جنتوں کا ٹھکانہ ہے، جنت الماوا ایک جنت بھی ہے، مہمانی ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اور وہ لوگ جو فسق و فجور کرتے ہیں ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، جب کبھی چاہیں گے کہ نکلے وہاں سے لٹائے جائیں گے۔ اور کہا جائے گا چکو عذاب جہنم کا جس کی تم تکذیب کرتے تھے۔ ہاں تو منکر قانون مکافات عمل تھا، تو منکر قانون مکافات عمل تھا، لے دیکھ تیرا عرصہ محشر بھی یہی ہے۔ اور ہم چکا دیں گے ان کو عذاب نزدیک، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے۔ ممکن ہے قبر کا عذاب اور بڑا عذاب جہنم کی آمد کے بعد، اور ممکن ہے عذاب ادنا سے مراد دنیا کی سزائیں ہوں اور بڑے عذاب آخرت ہو۔ لعلہم یرجعون، کون بڑا ظالم ہے اس سے جس کو نصیحتیں کی جاتی ہے رب کی آیات کے ساتھ پھر وہ منہ موڑتا ہے۔ بے شک ہم جرائم پیشوں سے انتقام لینے والے ہیں، اور ہم دے چکے تھے موسیٰ پیغمبر کو کتاب، شک نہ کرے آپ اس کے ملنے میں، یقینی کتاب تھی، اور ہم نے بنایا اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے، اس طرح آپ کی کتاب کل کونین کے لیے ہدایت ہے۔ اور ہم نے بنایا ان میں ایسے پیشوایان یہدون بامرنا، جو ہدایت کا کام کرتے تھے ہمارے کہنے سے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نبوت اور صحابیت کے بعد ایک مقام امامت ہے۔ لما صبروا، جب یہ جم کے رہے، علماء کہتے ہیں بالصبر والاستقامہ تنال الامامۃ فی الدین،
صبر و استقامت سے اللہ دین کی رہبری عطا فرماتے ہیں۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور یہ ہماری آیتوں کا یقین کرتے تھے۔ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ آیا واضح نہیں ہوا ان کے لیے کتنے ہلاک کیے ان سے پہلے ہم نے امتوں کی امتیں، چلتے ہیں یہ ان کے کنڈرات میں، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، کیوں نہیں سنتے یہ؟ اور ہم آیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم لے چلتے ہیں پانی بنجر زمین کی طرف، پس نکالتے اس کے ذریعے کھیتی، کھاتے اس میں سے ان کی مویشی، اور خود وہ مویشی تو کچا بھی کھا لیتی ہے نا، خود تو کچا نہیں پکے گا، اس لیے انفسہم بعد میں ذکر کیا۔ افلا یبصرون، یہ دیکھتے نہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ، اور یہ کہتے ہیں کب ہوگا فتح کا دن، ان کنتم صادقین۔ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا ایمانُهُمْ، آپ فرمائیے فتح کے دن کام نہیں آئے گا کافروں کو ایمان لانا، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، نہ ان کو اور مہلت دی جائے گی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس چھوڑیے ان کو، وَانتَظِرْ، انتظار کیجیے ان پر عذاب آنے کا، إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، یہ بھی انتظار کرے اپنے خیالات کا۔ وَبِهَذَا الْقَدْرِ نَكْتَفِي الْيَوْمَ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا۔ میں نے کہا کل کس نے دیکھا، میں کل احزاب ہی پڑھیں گے کیونکہ کل 27 بھی ہے نا۔ لا الہ الا اللہ العلیم القیوم، نستغفرک اللہم ونسألک السلام علیکم، خدا خیر و عافیت فرما۔ یا رب ہم عاجز اور مسکینوں کا درس کوتاہیوں سمیت قبول فرما، لغزشات بشریہ اور اطلاعات کی کمی اور تفسیری مادے کی کم مائگی کی وجہ سے جو کچھ تعبیرات میں کمی زیادتی ہے، یا اللہ معاف فرما۔ حاضرین و غائبین پورے عالم کے سننے والے مستفید و مستنیر کو خوب فائدے عطا فرما، دنیا و آخرت کے معارف اور مکارم اور محاسن اور مقاصد عطا فرما۔ خدایا وباء عالمی جلدی ختم فرما، اللہ مسلمانوں کو، مسلمان ملکوں کو امن و امان نصیب فرما۔ اللہ معجزوں کو کمال صحت، شفا، تندرستی، سلامتی، رمضان المبارک کی برکت، تراویح، دعائیں، تلاوت اور دیگر حسنات اور اس کے نتائج حسنہ نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مولانا سعید صاحب جو تھے وہ انتقال کر گئے ہیں، بہت بڑے عالم تھے اور کئی قیمتی کتابوں کے مصنف تھے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وارفع درجتہ فی اعلی علیین، اللہم ثقل لہ فی میزانہ وتقبل لہ حسناتہ واعف عن زلاتہ وخطیاتہ وجمیع سیئاتہ وارزقہ وإیانا شفاعۃ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامۃ مقبولۃ ومبرورۃ۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ فاللہ خیر حافظ وارحم الراحمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔